رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ہمارے اور آپ کے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص مجھ پر روزانہ 50 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روک دیتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو قرآن پاک میں یہ ارشاد فرمایا کہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روک دیتی ہے، تو جو لوگ نماز پڑھتے ہوں اور جھوٹ بولتے ہوں، جو لوگ نماز پڑھتے ہوں اور ماں باپ کی نافرمانیاں کرتے ہوں، جو لوگ نماز پڑھتے ہوں اور جوا کھیلتے ہوں، یا جو لوگ نماز پڑھتے ہوں اور شرابیں پیتے ہوں، جو لوگ نماز پڑھتے ہوں اور اپنی زبان سے گالی گلوچ نکالتے ہوں، یا کسی مسلمان کی غیبت یا برائی کرتے ہوں، تو اب وہ اگر نماز پڑھتے ہیں اور پھر بھی گناہوں سے باز نہیں آتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو یہ فرمایا کہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روک دیتی ہے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ لوگ نماز پڑھنے کے باوجود جوا بھی کھیلتے ہیں، شرابیں بھی پیتے ہیں، ماں باپ کا دل بھی دکھاتے ہیں اور اپنی زبان سے گالی گلوچ بھی نکالتے ہیں؟ تو پتہ یہ چلا کہ جو لوگ نماز پڑھتے ہوں اور جھوٹ بولتے ہوں، جو لوگ نماز پڑھتے ہوں اور اپنے ماں باپ کا دل دکھاتے ہوں، یا جو لوگ نماز پڑھتے ہوں اور اپنے چہرے سے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی مبارک سنت داڑھی مبارک کو اپنے چہرے سے منڈوا کر گندی نالیوں میں بہاتے ہوں، وہ اپنی نمازوں پر غور کریں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ان کی نماز نہ ہوتی ہو، کہیں ایسا تو نہیں کہ ان کی نمازیں قیامت کے دن ان کے منہ پر ماری جائیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ جو نمازیں پڑھتے ہیں ان کی نمازوں میں کچھ کمیاں ہوں جن کی وجہ سے ان کی نماز نہ ہوتی ہو۔ تو میرے پیارے محترم، بتانے اور سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی نمازوں کا محاسبہ کریں، ہم یہ غور کریں کہ نماز میں جو فرض ہیں، جو شرطیں ہیں، جو واجبات ہیں، جو سنتیں ہیں، جو مستحبات ہیں، کیا ہم اس پر عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم میں سے کسی کی نماز میں شرطیں پوری نہ ہوتی ہوں، یا فرض پورے نہ ہوتے ہوں، یا نماز کی سنتوں میں کچھ کمی رہ جاتی ہو جس کی وجہ سے ہماری نماز نہ ہوتی ہو اور نماز کا فائدہ ہمیں نہ ملتا ہو؟ کیونکہ اللہ نے جو قرآن میں ارشاد فرمایا اس میں ایک بال کے برابر بھی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، بلکہ میرے رب نے جو فرمایا وہ حق ہے۔ دنیا بدل سکتی ہے، یہ زمین تو پھٹ سکتی ہے، آسمان تو ٹوٹ کر گر سکتا ہے، مگر میرے رب نے جو قرآن میں ارشاد فرمایا وہ کبھی بدل نہیں سکتا۔ میرے رب نے فرمایا کہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روک دیتی ہے، تو جس کی نماز اس کو گناہوں سے نہ روک سکے، جس کی نماز اس کو بے حیائی سے نہ روک سکے، وہ اپنی نماز کا محاسبہ کرے، اس کی نماز نہیں ہوتی۔ علماء فرماتے ہیں کہ جس کی نماز گناہوں سے اس کو نہ روک سکتی ہو تو وہ اپنی نماز پر غور کرے کہ اس کی نماز نہیں ہوتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو قیامت کے دن اس کی نماز اس کے منہ پر ماری جائے اور پھر اسے افسوس ہو کہ کاش اگر میں نے اپنی نماز کو درست کر کے اس کو پڑھ لیا ہوتا تو آج مجھے نماز پڑھنے کے بدلے میں رب تبارک و تعالی جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرماتا۔